تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب سفر میں شادی اور خوشی کی تقریبات منعقد کرنا کیسا ہے؟ جواب دیں نوازش ہوگی سوال کرنے والے محمد ہارون صاحب تمل ناڈو سے۔ سوال آپ کا بہت بہترین ہے۔ میں اس کی تھوڑی وضاحت کرتے ہوئے آپ کے سوال کا پورا سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت سارے ایسے بری باتیں آ گئی ہیں جس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا عدوى ولا حامہ ولا سفرہ، تو بخاری کی روایت بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا بیماری کا ایک دوسرے کو لگنا، الو کو منحوس سمجھنا اور سفر کو منحوس سمجھنا اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اب اس حدیث پاک کو ہم سامنے رکھ کر ہم دیکھتے ہیں تو یہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں اگر کوئی آدمی شادی کرے گا اور تقریبات کوئی خوشی کی تقریب اگر منعقد کرے گا تو یہ چیزیں پائے تکمیل تک پہنچتی نہیں اور زندگی بھر یہ انسان کو تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ اب جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کیوں شادی نہیں کرنا چاہیے تو کہتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، آدمی اس منحوس دن میں کرنے کی وجہ سے اور اس مہینے میں منحوس مہینے میں کرنے کی وجہ سے اور اس کی شادی آگے نہیں چلتی، خوشیاں باقی نہیں رہتی، آخرکار لڑائی جھگڑا ہوگا، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ میں یہاں ایک بات ظاہر کر دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی ابتدائی حدیث بھی ہے، انما الاعمال بالنیات، انسان کے جیسی نیت ہوتی ہے اللہ کے فیصلے بھی ویسے ہوتے ہیں۔ نیت پاک رکھے اللہ بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی معاملہ کریں گے۔ نیت جب انسان کی گندی ہوگی، انسان کی سوچ گندی ہوگی تو خدا کے فیصلے بھی معاملات بھی ایسے ہی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو ہم نیت کو سب سے پہلے درست کریں۔ تو یہ بات ہے جو کہی جاتی ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی کرنا اور خوشی کی تقریبات کو منعقد کرنا نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر منحوسیت ہے۔ قرآن حدیث کے اندر ہمیں کہیں ایسی بات نہیں ملتی کہ سفر کے مہینے میں شادی کرنے سے منحوسیت آتی ہو، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہو اور بالآخر وہ نکاح ٹوٹ بھی جاتا ہو، اس طرح کی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی۔ میں ایک بات سے سمجھاتا ہوں، زمانے جاہلیت کے اندر بھی شوال کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور اس مہینے میں شادی نہیں کرتے تھے۔ یہ روایت کے اعتبار سے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو نکاح ہوا وہ شوال کے مہینے میں ہوا ہے۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا جس طرح کہ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ موجودہ زمانے میں جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، اہل بدعت ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ جو آدمی سفر کے مہینے میں شادی کرے گا اس کی شادی پائے تکمیل تک نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑا ہوگا، وہ نکاح اس کا ٹوٹ جائے گا بالآخر۔ یہی ہو بہو زمانے جاہلیت میں بھی عرب ممالک کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شوال کے مہینے میں شادی کرے گا اس کی شادی کا پائے تکمیل تک نہیں ہوتی، میاں بیوی میں محبتیں نہیں ہوتی، تو حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوا وہ شوال کے مہینے میں ہوا اور ہماری جو رخصتی ہوئی وہ شوال کے مہینے میں ہوئی۔ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میاں بیوی میں محبت نہیں ہوتی، تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول مجھے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں جتنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوش ہوں اور جتنا اللہ کے رسول مجھے محبت کرتے ہیں اور کوئی عورت اور کوئی عام آدمی اپنی بیوی سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ تو ہمیں اس بات کی یہ عقیدے کی تردید بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی کرنے سے منحوسیت آتی ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات یہاں ایک نقطے کی یہ بات میں بتا دیتا ہوں، دیکھیے نکاح ایک عبادت ہے، عبادت کے اندر اللہ نے کوئی بھی دن اور وقت کو اللہ نے تخصیص نہیں کیا۔ جو اللہ نے تخصیص کر دیا، جو دنوں کو اللہ نے تخصیص کیے ہیں وہ اللہ نے قرآن حدیث کے اندر ہمیں بتا دیے۔ نماز کے 5 اوقات ہیں وہ قرآن حدیث سے ہمیں معلوم ہو گئے، حج کے ایام وہ بھی معلوم ہو گئے۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے ہمیں طے کر دیا وہ قیامت تک باقی رہیں گی۔ اب جن چیزوں کو اللہ نے ہمیں نہیں طے کیا ہے تو ہمیں اپنے انداز سے اپنے طرف سے
دین میں کم و پیشی کو دین میں کسی چیز کو داخل کر دینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ اللہ نے دین کے اندر یہ چیز کو داخل نہیں کی، یہ چیز کو اللہ نے کم و پیشی کر دی ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ یہ منحوس ہے جو اللہ نے ہمیں نہیں بتایا۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے، اس طرح کا ہمیں عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، یہاں یہ بات پائی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے نکاح ایک عبادت ہے، اور عبادت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح ایک عبادت ہے، اور نکاح کے ذریعے سے آدمی آدھا دین اس کا محفوظ ہو جاتا ہے، گویا کہ آدھے دین کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے، اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، کیونکہ نکاح کے ذریعے سے آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہمارے مسلمانوں کے اندر کہہ رہے ہیں کہ بھئی سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس سے خوشیاں پیدا نہیں ہوگی، میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان مہینوں کے اندر نکاح کرے تو اور مہینوں میں نکاح کرنے سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ ان مہینوں کے اندر ضرور دیں گے۔ اس مہینے میں سفر کے مہینے میں کرنے سے اللہ زیادہ ثواب دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ جب لوگ غلط چیز کسی چیز کو منسوب کر لیتے ہیں، اس کو غلط مانتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو غلطی کو دور کیا جائے۔ اب اگر کوئی آدمی اس بدعت کو ختم کرنے کے لیے اور اس برائی کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی ثواب کی نیت سے نکاح کرتا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اور مہینوں سے زیادہ اس مہینے میں ثواب دیں گے اسے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ چیزیں ہمارے مسلمانوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اب میں ایک بات یہاں یہ کہتا ہوں کہ بھئی سفر کے علاوہ بھی جو بہت سارے حضرات مہینوں کے اندر شادی بیاہ کرتے ہیں، کیا ان کی زندگیوں کے اندر چمیگیاں نہیں ہو رہی، یا طلاق نہیں ہو رہے، یا خلا کے معاملات نہیں آ رہے؟ تو بتاؤ، اگر سفر کے مہینے کو اگر تم منحوس سمجھتے ہو تو اور دنوں کے اندر شادی کرنے میں بھی یہ منحوسیت پائی جا رہی ہے۔ تو معلوم ہے کہ یہ چیزیں ساری لوگوں کی بنی بنائی باتیں ہیں، شریعت سے ایسا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الشورى کے اندر بیان فرمایا ما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ بھی انسان پر اور جو کچھ بھی تکلیفیں آتی ہیں وہ انسان کے ہاتھوں کے کمائے ہوئے نتیجے ہوتے ہیں، بما کسبت ایدیکم۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کریں، کوئی بھی تقریب منعقد کریں، کوئی بھی دکان منعقد کریں، اس میں کوئی بات نہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے یہ برائی ہوگی، ان کو اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔